السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے 4th یونٹ کا لاسٹ اور تھرڈ پارٹ، جس میں انڈیا کے کچھ ہسٹری بتا رہے ہیں میڈیکل کے بارے میں، میڈیکل ٹورزم وغیرہ، اور میڈیسنس میں کیا کنٹریبیوشنس ہیں انڈینس کے پہلے زمانے سے، اس کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کانت الہند معروفتاً و شہیرتاً لدى العرب منذ امد بعید۔ انڈیا بہت ہی فیمس اور مشہور کنٹری تھا۔ واشتہرت بکتبها الطبیہ و اطبائها و ادویتها و عقاقیرها، اور اسی طرح اپنے میڈیسنس اور میڈیکل سٹورز اور ہاسپٹلس اور ڈاکٹرس کے ذریعے، ان کے میڈیسنس اور ڈرگس کے ذریعے جو دوائیاں وغیرہ بناتے تھے اس میں بھی بہت مشہور تھا۔ الاطباء الہنود القدامى كانوا يزورون البلدان العربیہ، اور یہاں کے جو انڈینس ڈاکٹر ہوتے تھے وہ عرب کنٹریز میں جا کر کیا کرتے تھے، ٹور وغیرہ کرتے تھے، ادھر گھومنے جاتے تھے یا ادھر سفر کرتے تھے۔ وترجمت اعمالهم الطبیہ الى اللغة العربیہ من اللغة السنسکرتیہ فی العہد العباسی۔ عباسیڈ کیلیفیٹ میں کیا ہوا تھا خلافت میں، ان کی جو سنسکرت کی جو کتابیں لکھی ہوئی تھی، سنسکرت لینگویج میں انڈین نے جو لکھا تھا اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ وکان لبیت الحکمہ دور کبیر فی نقل اہم الکتب الہندیہ الی العربیہ، اور بیت الحکمہ جو تھا عباسی خلافت میں جو بیت الحکمہ بنایا گیا تھا علم کو پھیلانے کے لیے، تو یہ علمی خدمات انجام دینے کے لیے جو کتابیں وغیرہ لکھتے تھے، تصنیف وغیرہ کرتے تھے، اس میں بہت ساری کتابوں کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا تھا، جس میں انڈیا کی بہت ساری کتاب بھی کیا کیے گئے تھے، عربی میں ٹرانسلیٹ کی گئی تھی۔ وفی حفاظ التراث الہندی القدیمی و تقدیم الی العالم باثرہ، اور انڈین ہیریٹیج کو کیا کیا گیا، پریزرو کیا گیا ان کے ذریعے، اور پورے دنیا کے سامنے لایا گیا۔ وَيُفِيدُنَا التَّارِيخُ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَالْحُكَمَاءَ وَالْأَطِبَّاءَ الْهُنُودَ قَدِ اجْتَمَعُوا بِعَدَدٍ كَبِيرٍ فِي عاصمة الخلافة الإسلامية في عهد الخلفاء العباسيين۔ اور بیت الحکمہ میں تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے حکیم لوگ، ڈاکٹرز اور بہت سارے اسکالر سب انڈیا کے کیا ہوئے تھے، ادھر جمع ہوئے تھے۔ وبشکل خاص فی عہدی ہارون الرشید اور محمود الرشید، یہ دونوں کی خلافت میں خاص طور پر جمع ہوئے تھے۔ وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ كَانُوا قَدِ اسْتَفَادُوا مِنْ مَدْرَسِ الجُنْدِيِّ شَابُور۔ کچھ لوگ کیا ہے، ملٹری اسکول تھا ایک شابور، آرمی اسکول تھا، ادھر سے کچھ لوگ پڑھے ہوئے تھے۔ من ناحیت اللغتین العربی والفارسی، عربی اور فارسی لینگویج دونوں میں۔ وبذلك، اور اسی وجہ سے افادوا كثيرا في نقل العلوم الہندیہ الى اللغة العربیہ، جس کی وجہ سے انہوں نے ہندی کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے میں بہت ساری مدد کی۔ ومن ابرز هؤلاء الاطباء، کنکا ہندی ایک بہت مشہور کیا ہے، ڈاکٹر ہے۔ کانا حکیما باریا من متقدمی حکماء الہندی و اکابرہم، بہت مانے جانے والے اور مشہور کیا ہے حکیموں میں سے انڈیا کے۔ وله نظر في صناعة الطب وقوى الأدوية وطبائع المولودات وخواص الموجودات، وكان من عالم الناس بعلم الهيئة وتركيب الأفلاك وحركات النجوم۔ ان کے کنٹریبیوشن بتا رہے ہیں میڈیکل کیس میں، میڈیسنس وغیرہ بنائے ہیں، اور بہت سارے کیا ہے طبائع مولدات، جنریٹر ایسے کچھ بنائے ہیں۔ مولدات بولتے ہیں جنریٹ کرنے والی کوئی چیز، ایسے مشینس وغیرہ، و خواص موجودات، اور بہت سارے کیا ہیں موجودات کے بارے میں اور ریسرچ کیے ہیں، اور علم الحیات اور ایسٹرونومی وغیرہ، علم النجوم جو بھی تھا سب وہ جانتے تھے۔ ومنهم صالح بن بہلا ہے، كان اسمه الأصلي سالات واسم أبيه بہلا، وجاء صالح بن بہلا الہندی إلى العراق، عراق کو گئے في أيام رشید أيضا، ونال شہرة واسعة، اور وہاں بہت مشہور ہوئے۔ وخالط أطباءها يومئذ، وہاں کے ڈاکٹروں سے وہ ملے۔ واختلطوا به، فإذا لم يكونوا نقلوا شيئا من كتب فلا بد من اقتصابهم شيئا من آراء الہند، اگرچہ ان کی کتابوں سے انہوں نے کچھ لیا نہ ہو، لیکن وہاں کے انڈینس کے جو ڈاکٹر یا حکیم لوگ تھے ان کی رائے وغیرہ کا بہت اعتبار کرتے تھے۔ ومنهم ابن دہن ہے، ذکرہ المؤرخون العرب كلهم بهذا الاسم، ان کو ابن دہن کے نام سے ہی عرب میں جانے جاتے ہیں۔ وكتب ابن الندیم فی، ان کے بارے میں ابن الندیم لکھتے ہیں، ابن دہن الہندی الذي كان مسؤولا كبيرا لبیمارستان البرامیکا، میں جو بیمارستان تھا اس کے بہت بڑے کیا ذمہ دار ہے، جو نقل الى اللغة العربیة من اللغات الہندیہ، ہندی لینگویج سے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ ومنهم سنجھل ہندی، اسمہ الاصلی سنگھل، کانا من مشاہیر النساک الہندی و اطبائیہ، بہت بڑے کیا ڈاکٹروں میں سے اور حکیموں میں سے تھے۔ وکان له براعۃ فی علم النجوم والطب، میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی۔ ویظہر مما كتبه العرب بعد العصر العباسي بالادب او الطب او الصیدلہ او السیر
انہم یعتمدوا فی جملۃ مصادرہم علی کتب ہندیہ الاصل. اور عباسی خلافت کی بہت ساری کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میڈیسنس وغیرہ میں یا پھر میڈیکل کے لٹریچر وغیرہ میں جو بھی انہوں نے لیا ہے، جو لکھا ہے، وہ تمام کا مصدر اور ریسورس کون سا ہے؟ ان کا ہندی کتابیں ہیں، انڈینس کی بکس ہے. وبما یری اہم الکتب الہندیہ التي ترجمت الى العربیہ، اور اس میں سب سے مشہور کتاب ہے جس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہندی سے، وہ ہے سشرت سنہتا. لعل اول کتاب للطب الہندی، انڈین میڈیسنس میں سب سے پہلے لکھی گئی کتاب تم ترجمتہ الی العربیتی، کانا شسرت سنہتا کا عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. الف شسرت الماہر فی علم الطب کانا ممن یعد من الدعائم الاساسیہ فی هذا المجال. تو یہ علم طب کے فیلڈ میں کیا ہے، بہت ایک فاؤنڈنگ فادر کی طرح ہے، بہت مشہور اور ایک بڑے عالم ہیں. وَإِنَّهُ تَلَقَّى عِلْمَ الطِّبِّ عَلَى يَدِ دیوداس سے انہوں نے پڑھا ہے. وَهَذَا الْكِتَابُ يُعْتَبَرُ مُسَاوِيًا لِلْقَانُونِ لِأَبُو علی سینا ابو علی سینا کی جو کتاب ہے کینن آف میڈیسن القانون فی الطب، اس کے برابر ہے یہ. ذکرہ المؤرخون العرب باسم سسرت نام سے ان کو ان کا نام لیا جاتا ہے. وذکر الحکیم ابو بکر زکریا الرازی کثیر من المراجع لهذا الکتاب فی مؤلفہ الحاوی فی الطب میں انہوں نے بہت سارے ریسورس اور مراجع کے طور پر اس کتاب کا استعمال کیا ہے، اس کتاب کا نام لیا ہے. وکتب ابن ابی عصیب ایضا ان الرازی ذکر المراجع من هذا الکتاب فی کتابی اکثر من مرہ، ایک سے زیادہ مرتبہ، نہیں بہت مرتبہ اس کتاب کا انہوں نے ایز اے ریسورس کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے. وکان هذا الکتاب قد تمت ترجمۃ من السنسکرتی الی الفارسیہ ثم قام بترجمۃ من الفارسیہ الی العربیہ. عبداللہ بن علی نے ان کو کیا کیا، فارسی سے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. وکتب بعض المؤرخین ان المترجم ہوا کنکا ہندی، اس نے کیا کیا ہے، عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، ایسا کہا گیا. ذکرہ المؤرخون العرب بکتاب باسم کتاب شرک و سیر، ایسا اس کے نام سے اس کو پہچانتے ہیں، اس نام سے جانا جاتا ہے. جرک سنہتا الفہ الطبیب المشہور جرک، وکان فی حاشیۃ الملک المعروف بکنشک فی الہند. وکان ناگا رنجن الماہر فی علم الکیمیا و اشوک گھوش میں معاصر، یہ تو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جو کتابیں وغیرہ لکھے ہیں میڈیسنس میں، میڈیکل فیلڈ میں. کتاب السمم الف هذا الکتاب تشان کیا، سماہ العرب شاناق. وکان وازن فی بلاد چندر گپت موریہ، یعنی چندر گپت موریہ. ویکتب عنہ ابن ابی اصبع انہ من اطباء الہند المشہورین میں سے ہے. وکانت لہ معالجات و تجارب کثیرہ فی صناعت الطب، میں ان کو کیا بہت سارے ایکسپیرینس ہے، ان کے بہت سارے کیا ہے ٹریٹمنٹس وغیرہ ان کے بہت فیمس ہے. وتفنن فی العلوم، بہت فنکار اور بہت بڑے ماہر تھے. وفی الحکمت، وکان بارئا فی علم النجوم، حسن الکلام، متقدما عند ملوک الہند میں بہت مشہور تھے. ویوجد کتاب ہندی فی علاجات النساء الفتہ طبیبات الہند الروسا والصفاد الرازی منہ فذکر فی مصنفاتہ مراجع منہ. اور اس سے بھی یہ جو عورت ہے روسا، انہوں نے بھی کیا کیا ہے، ویمن ڈیزیز کے بارے میں لکھا ہے، جس سے امام راضی نے کیا کیا ہے، ایز اے ریسورس کو یوز کیا ہے. کتاب توشنل، جیسے نوکشنل بھی بولتے ہیں اس کو، هذا ما صنف طبیب ہندی، ایک انڈین ڈاکٹر نے لکھا ہے. ویدعا بتوشنل، ان کا ایسے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. وقد ذکر المؤرخون ان العرب ان فی الکتاب المذکور 100 داء و 100 دواء، اس میں 100 بیماریوں کے ساتھ 100 دوا بھی کیا ہے بتایا گیا ہے، ایسا عرب لوگ بولتے ہیں. کتاب فی اجناس الحیات و سمومها الف هذا الکتاب رأی الہندی، ایک انڈین لیڈر لکھے ہیں. ونقلت کتب ہندیہ کثیرہ اخرى الى اللغۃ العربیہ، ایسی بہت ساری کتابیں جس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، غیر تلک الکتب المذکورۃ علی فی هذا الفن، اس کے علاوہ جو بھی بتائے اس کے علاوہ بھی کیا بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے جو ٹرانسلیٹ کی گئی ہے عربی میں. ابھی نیکسٹ ہمارا کنورسیشن ہے محادثہ معاذ اور منال کے بیچ میں. الکانت الہند معروفۃ لدى العرب، کیا ہندوستان مشہور تھا عرب کے نزدیک؟ نعم کانت الہند معروفۃ لدى العرب منذ امد بعید، ہاں بہت پرانے زمانے سے، بہت پہلے سے کیا تھا، مشہور تھا. هل زار الاطباء الہند
اطباء الہند القدامى البلدان العربیہ، کیا ہندوستان کے ڈاکٹروں نے، اطباء وہاں کے حکیموں نے کیا عرب وغیرہ گئے ہیں؟ نعم زار الاطباء والهنود القدامى البلدان العربية، عرب گئے ہیں. أين استمع العلماء والاطباء والحكماء الهنود في عهد الخلفاء العباسيين؟ عباسی خلافت میں انڈیا کے جو ڈاکٹر اور حکیم لوگ تھے وہ لوگ کہاں جمع ہوئے تھے؟ اجتمع العلماء والاطباء والحكماء الهنود في عاصمة الخلافة الاسلامیہ، ان کے کیپٹل سٹی میں بغداد میں، فی عہد الخلافة العباسیین میں جمع ہوئے تھے. من این استفاد الاطباء والعلماء، انہوں نے کہاں سے پڑھا تھا، کہاں سے سیکھا تھا؟ قد استفاد الاطباء والعلماء من مدرسہ جندی شابور، شابور آرمی اسکول یا پھر ملٹری اسکول سے پڑھے تھے. من کنکا ہندی کون ہے؟ کنکا ہندی حکیم باعین، بہت ہی ماہر اور بڑے کون تھے؟ حکیم تھے. من کانا صالح بن بہلا کون تھے؟ کانا صالح بن بہلا طبیباً ہندین فی العراق، عراق میں ایک انڈین ڈاکٹر تھے. من کان ابن دہن کون تھے؟ کان ابن دہن مسئولاً کبیراً لبیمار سن البرامی، کا ایک بہت بڑے ذمہ دار اور بہت بڑے لیڈر تھے. من کانا سنجل الہندی کانا من مشاہیر النساک الہندی و اطبائیہا، انڈیا کے بہت مشہور ڈاکٹروں میں سے ایک اور بہت سارے بڑے حکیموں میں سے تھے. حل ترجمہ کتاب ششرت سنیتا کو کیا ٹرانسلیٹ کیا گیا؟ نام ترجمہ کتاب ششرت سنیتا الی اللغۃ العربیہ میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. من ترجمہ کتاب ششرتا سنیتا کو کس نے ٹرانسلیٹ کیا؟ قام بترجمۃ ھذا الکتاب من الفارسی الی العربیہ، فارسی عربی میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں عبداللہ بن علی نے. من الف تشرق سنیتان کون لکھا ہے؟ الف ھذا الکتاب الطبیب المشہور زیار کو لکھے ہیں. من الف کتاب سمون کون لکھا ہے؟ الف ھذا الکتاب تشان کیا سماہ العرب شاناق جس کو بولتے تھے. من کانت روسا کون تھی؟ کانت روسا طبیبہ ہندیہ، انڈین ڈاکٹر تھی، ایک لیڈی ڈاکٹر تھی. من الف کتاب الحاوی فی طب میں الحاوی فی طب کس نے لکھا ہے؟ الف کتاب الحاوی فی طب ابوبکر زکریا الرازی نے لکھا ہے. نیکسٹ ایکسرسائز ہے، پہلا ایکسرسائز ہے عجیب عن الاسئلہ التالیہ بالعربیہ، عربی میں جواب دینا ہے. این کانت عاصمۃ الخلافۃ العباسیہ کا کیپٹل سٹی کیا تھا؟ بغداد تھا. من هم الاطباء الذین اشتہروا فی عہد الحکم العباسی، عباسی خلافت میں کون مشہور ڈاکٹرز تھے؟ تو اس نے بہت سے نام بتائے. کنکا ہندی ہے، جرک ہے، ابن دہن ہے، سنجل الہندی ہے، صالح بن بہلا ہے، روسا ہے، اور ششرت ہے، اور تیشان کیا، ایسا ایک نام ہے. ایسے بہت سارے نام ادھر دیے ہیں. ما هی الکتب الطبیہ التي ترجمت العربیہ، تو بہت ساری کتابوں کا نام بتایا اس میں. ششرت سنیتا، جرک سنیتا، کتاب السموم، کتاب التوشنل، ایسی سب کتابیں بتائے. چوتھا ہے من کان وزیراً فی عہد چندر گپت موریہ، کے زمانے میں وزیر کون تھا؟ اس کا نام ہے تیشان کیا، اس کو عرب لوگ شاناق نام سے جانتے تھے. من الف کتاب اجناس الحیات و سمومیہ، یہ کس نے لکھا ہے؟ تو دیا رأی الہندی نام دیا ہے. سیکنڈ ایکسرسائز ہے املا الفراغ بالکلمۃ المذکورہ بین القوسین فل ان دا بلینکس ہے. پہلا ہے ڈیش الہند بکتبہا الطبیہ و اطباء و ادویتیہ و عقاقیرہا. اشتہرت الہند، اشتہرت آئے گا. من ابرز ہؤلاء الاطباء کنکا ہندی الذی کان، ایک واحد مذکر ہے تو الذی کان حکیما. مسٹر ڈیش وزیراً فی بلاد چندر گپت موریہ، تو کانا وزیراً مذکر ہے تو کانا وزیراً آئے. چوتھا یوجد کتاب ہندی فی علاجات النساء الفتہ طبیبۃ الہند، الفت آئے گا، مؤنث ہے طبیبہ تو الفتہ آئے گا. ففتھ نقیلت کتب ہندیہ کثیرہ اخرى الی اللغۃ العربیہ فی آدم، نقیلت کتب آئے گا، مؤنث ہے جمع اس لیے. پھر تیسرا ہے کبین الجمل العقاقیر ڈرگس، بیت الحکمہ الاطباء ڈاکٹرس، المراجع ریسورسز، اور استفادہ فائدہ لینا سیکھنا. پھر چوتھا کچھ پیراگراف عربی میں دیا اس کو آپ لکھنا ہے. پھر پانچواں ترجمہ جمل الآتیہ العربیہ. انڈیا واز نون اینڈ فیمس امنگ دی عربس فار اے لانگ ٹائم and was famous for its medical books, doctors, medicines and drugs. The ancient Indian doctors visited the Arab countries. كانت الهند معروفة وشهيرة لدى العرب منذ أمد بعيد، واشتهرت بكتبها الطبية وأطبائها وأدويتها وعقاقيرها. الأطباء الهنود القدامى كانوا يزورون البلدان العربية. Second, their medical works were translated into Arabic from Sanskrit. In the Abbasid era, the House of Wisdom played a major role in translating the most important Indian books into Arabic.
and in preserving the ancient Indian heritage and presenting it to the whole world. وترجمت على أعمالهم الطبية إلى اللغة العربية من اللغة السنسكريتية في العهد العباسي. وكان لبيت الحكمة دور كبير في نقل علم الكتب الهندية إلى العربية وحفاظ تراث الهند القديم وتقديمه إلى العالم بأسره. تیسرا ہے among them were those who had benefited from the Jundi Shapur school in terms of the Arabic and Persian languages, and thus they benefited greatly in the transfer of Indian sciences into the Arabic language. وكان فيهم من كانوا قد استفادوا من مدرسة جندي شابور من ناحية اللغتين العربية والفارسية وبذلك أفادوا كثيرا في نقل العلوم الهندية إلى اللغة العربية. چوتھا ہے perhaps the first book of Indian medicine that was translated into Arabic was Shashar Sintha, written by Sharth, the skilled in the medicine, who was one of the mainstays in this field. لعل أول كتاب للطب الهندي تم ترجمته إلى العربية كان ششر سنة ألفه ششر الماهر في علم الطب، كان ممن يعد من الدعائم الأساسية في هذا المجال. Fifth, this book had been translated from Sanskrit into Persian, and then it was translated from Persian into Arabic by Abdullah bin Ali. وكان هذا الكتاب قد تمت ترجمته من السنسكريتية إلى الفارسية، ثم قام بترجمته من الفارسية إلى العربية عبدالله بن علي. Next, match the words from the column below. پہلا كانت الهند معروفة وشهيرة لدى العرب منذ أمد بعيد، لاسٹ میں ہے. دوسرا ہے كان الأطباء الهنود القدامى زاروا البلدان العربية. لعب بيت الحكمة دورا كبيرا في حفاظ تراث الهندي القديم. من أبرز هؤلاء الأطباء كنكا هندي الذي كان حكيما باريا من متقدمي حكماء الهند. يظهر من كتب العرب بعد العصر العباسي في الأدب أو الطب أو الصيدلة أنهم يعتمدوا على كتب هندية الأصل. غير أن العلماء والحكماء والأطباء الهنود اجتمعوا في بغداد. Next time, mark the following sentences as correct or incorrect. True or false کرنا ہے. التاريخ شاهد أن العلماء والأطباء الهنود زاروا عاصمة الخلافة الإسلامية. یہ صحیح ہے کیونکہ تاریخ میں سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہاں کے انڈیا کے علماء اور حکیم اور ڈاکٹر سب کیا ہیں بغداد گئے تھے. ومن ابرز هؤلاء الأطباء الهنود ابو بکر الرازی الذي كان حکیما باریا. یہ غلط ہے، ابو بکر رازی نہیں ہے، ادھر کنکا ہندی نام دیا ہے. ابن دون الہندی کا مسئولا کبیرا فی مستشفیات البرامکہ میں بیمارستان میں گیا تھا، بہت مشہور، ایک بہت بڑا رول تھا ان کا، تو ایسا ہی ابن دون. ششرت سنتھا من الکتب الطبیہ الہندیہ ترجمہ الی العربیہ، یہ بھی صحیح ہے کہ یہ کتاب عربی میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے. الف کتاب سموم شانکیہ، یہ بھی صحیح ہے. پھر چیپٹرز کا جو لرننگ آؤٹ کم ہے اس کے کچھ سینٹنس وغیرہ دیا ہے، اس کو سن کر آپ خود ہی ریپیٹ کرنا ہے، وہی جو ہم چیپٹر میں پڑھے وہی ہے پورا. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں ہمارے چاہے اس پورے یونٹ کے، اس میں میڈیکل کیونکہ پورے بہت ٹرمس ہیں جو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں دیا گیا، ادھر پورا بیماریوں کے نام ہوں گے، ٹریٹمنٹ کا نام ہوگا اس میں، اور کتابوں کا نام ہوگا. پھر لاسٹ میں آتا ہمارا سیمپل کوشچنس کیا ہے. ما هي السیاحہ الطبیہ، تو سب سے پہلے ہم سیاح میڈیکل ٹورزم کیا ہے تو بتایا تھے. لوگ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ان کو کیا ہے میڈیکل سہولیتیں میں ہیلتھ کیئر وغیرہ میں ملے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں، اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں. ما هي الامراض التي يأتي المرضى لعلاجها في الهند، اور کون کون سی بیماریاں جو انڈیا میں آتے ہیں علاج کے لیے. عرب لوگ آتے تھے تو اب اس میں بہت سارے ٹرانسپلانٹ وغیرہ اور سرجریز وغیرہ پڑے ہیں، آپریشنس وغیرہ، اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. آئینہ توفر الخدمات فی السیاحۃ الطبیہ میں کہاں فیسلٹیز دی جاتی ہے، سروسز کہاں دی جاتی ہے، تو ہاسپٹلس، انسٹیٹیوشنس اور ریزورٹس وغیرہ میں. آئینہ توجد مستشفیٰ شریک و کھات کہاں پایا جاتا ہے، کہاں پہ ہے، تو اس میں دیا تھا بنگلور، ممبئی، ایسی جگہ پایا جاتا ہے بہت ساری سٹیز وغیرہ میں. اور ہارٹفورڈ جو انسٹیٹیوشن ہے، میڈیکل انسٹیٹیوشن ہے، اس سے افیلیٹیڈ ہے، ایسا ہی بتایا گیا. ففتح المستشفیات شرکت کولمبیا
آسیہ معتمدة المجلس الوطنی لاعتماد المستشفیات. کیا کولمبیا ایشیا جو کمپنیز ہے، جو ایک کمپنی کا پورا ایک گروپ ہے، کیا وہ اس کو ایکریڈیٹیشن ملا ہے کیا نیشنل آرگنائزیشن سے؟ تو جی ہاں ملا ہے. 6 أين استمع العلماء والأطباء والحكماء الهنود في عهد الخلفاء العباسيين. عباسی خلافت میں حکیم اور ڈاکٹرس لوگ اور اسکالرس لوگ کہاں جمع ہوئے تھے؟ تو ادھر بتایا بیت الحکمہ بغداد میں، کیپٹل سٹی میں جمع ہوئے تھے. من کان کا ہندی کون تھا؟ تو کانا حکیمن، کانا طبیباً ہندین حکیمن بارین، ایسا بول کے بہت مشہور اور بہت ماہر کیا تھا، حکیم اور ڈاکٹر تھے. من الف کتاب اجناس الحیاتی و سمومیہا، اس کو کس نے لکھا ہے؟ در رأی الہندی نام دیا ہے. ما ہی الکتب الطبیۃ التی ترجمت الی العربیہ، عربی میں لکھی گئی ٹرانسلیٹ کی گئی کون سی کتاب ہے؟ تو اس میں سشرت ہے، اور سشرت سنیتا ہے، جرف سنیتا ہے، ایسے سب کتابیں. کتاب السموم ہے، کتاب اجناس الحیات و سمومیہا، یہ سب کتابیں ہیں. لماذا یأتون الی الہند، انڈیا میں وہ لوگ کیوں آتے تھے؟ تو آپ بہت سارے اس میں لکھ سکتے ہیں انڈیا میں کیا بہت سارے فیسلٹیز اور سروسز پرووائڈ کرنے والی بہت ساری کمپنیاں تھی، اور بہت سارے ہاسپٹل تھے جو فارن پیشنٹس وغیرہ کو سروس پرووائڈ کرتے تھے، ان کو ویزا وغیرہ دینا، ان کے ادھر بکنگ وغیرہ، ہوٹل بکنگ یا سروس ٹرانسپورٹ وغیرہ سب کر کے دینا، پورا سب دینے والا ہے، پوری فیسلٹیز اور سروسز پرووائڈ کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ آتے تھے. ایسا وہ لکھ سکتے ہیں اس میں. اور آپ کو پورے یونٹ میں اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھیے. تو آج ہمارا ادھر 4تھ یونٹ بھی ختم ہو گیا. امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے، آپ کو پورا ڈاؤٹ کلیئر ہوا ہوگا. اچھا، آپ کو اگر کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں 5th یونٹ کے ساتھ. چلیے، السلام علیکم.